تصادم کی صورتحال نہیں چاہتے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ ہم تصادم نہیں چاہتے تو لہٰذا ہم پرامن طور پہ یہاں سے جا رہے ہیں. کچھ ان کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، شائستہ کوسہ ہیں یا اخنزادہ حسین ہیں، وہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ جو کل کی تیاریاں ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اب اس سارے میں ایشو یہ ہے کہ کل یہ یہاں پہ چیزیں کافی ٹینس ہو سکتی ہیں. اگر یہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت یہاں پہ سب آتی ہے کہ ہم نے یہیں پہ کانفرنس کرنی ہے، تو بڑا میرا خیال ہے مشکل صورتحال ہو جائے گی شہر قطار میں. صدیق صاحب، آج تو بھی ہم نے دیکھا آئین کی بات ہوئی، سپریمیسی آف لا کی بات ہوئی، اداروں کو اپنے ڈومین میں رہنے کی بات ہوئی، تو اتنا کیا کل غیر آئینی ہونے جا رہا ہے کہ سب کچھ بند کیا جا رہا ہے سر؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنی زیادہ ہائپ بن جائے گی اس ایونٹ کی، جتنی آج اس کی ہائپ بن گئی ہے، اتنی زیادہ اس کی کوریج ہو جائے گی سوشل میڈیا پہ جتنی آج ہو گئی ہے، اتنا زیادہ امپیکٹ آ جائے گا، اثر آ جائے گا جو آج آیا ہے. دوسری جو ایک ہے وہ شاید وجہ ہے کہ کل جو مارنگ بلوچ کو اطلاعات ہیں کہ وہ آ رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آ رہی. کچھ اطلاعات ہیں کہ کل منظور پشتین جو ہیں وہ آ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آ رہے. تو 2 ان کے آنے کی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ایک وجہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اندازہ نہیں تھا کسی کو کہ اتنا زیادہ امپیکٹ آ جائے گا، اتنی کوریج ہو جائے گی. دیکھیں نا، میڈیا پہ تو بلیک آؤٹ تھا لیکن سوشل میڈیا نے دکھایا. بلکہ آپ دیکھیں ایک چیز اور کہ سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ٹی وی چینلز کی جو یوٹیوب چینلز ہیں انہوں نے اس کو لائیو دکھایا ہے کوریج لینے کے لیے، ویورشپ لینے کے لیے، اور ایک اپنی انکم کے لیے. ٹی وی چینلز کے یوٹیوب چینلز نے دکھایا ہے اس کو. تو دیکھیں، اب تو یوٹیوب ہی سارا کچھ ہے. پھر آپ دیکھیں نا کہ آج آپ نے دیکھا کہ ٹویٹر کے اوپر جب سپیچز ہو رہی تھی تو 7 کلپس آ رہے تھے، 7 کلپس آ رہے تھے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ رپورٹ ہوئی ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ٹی وی پہ چل رہا ہوتا تو شاید اتنی زیادہ اس کی کوریج نہ ہوتی جتنی اس کی کوریج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوئی ہے، کیونکہ اس کا وہ کیا گیا ہے، بلیک آؤٹ کیا گیا. تو اس کے بلیک آؤٹ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی کوریج بہت زیادہ ہو گئی ہے. اگر اس کے بلیک آؤٹ نہ ہوتا شاید اتنی زیادہ کوریج نہ ہوتی جتنی زیادہ کوریج آج ہوئی ہے. صدیق جان صاحب، آج رات کو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس جگہ کو کارڈن آف کر دیا جائے گا؟ پولیس، ہم نے دیکھا 40 سے 50 پولیس اہلکار بھی اسلام آباد پولیس کی ڈنڈوں سے لیس موجود ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ واٹس یور آن؟ رات یہاں پہ بالکل اس کو کارڈن آف کیا جا سکتا ہے، رات اس ایریے کا گھیراؤ کیا جا سکتا ہے. اور صبح میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو لیجنڈ ہوٹل ہے اس کے باہر سے لے کے اور وہ جو مین روڈ ہے یہاں تک آپ کو پولیس ہی پولیس نظر آئے گی. اور آپ کو نادرہ چوک پہ بہت زیادہ پولیس نظر آئے گی. اور دوسرا کل آپ کو سپریم کورٹ کی طرف جانے والے راستوں پہ بہت زیادہ پولیس نظر آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر کل ہمیں یہ کانفرنس نہیں کرنے دی جاتی تو ہم جا کے چیف جسٹس پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اب چیف جسٹس پاکستان کی طرف اگر یہ ان کے ظاہر سپریم کورٹ جانے کی کوشش کریں گے تو ان کو روکا جائے گا، یہ وہاں پہ نہ جائیں. لیکن کل کا دن بہت ہیپننگ والا ہوگا، اور یہ اب دیکھنا ہے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت کیا کرتی ہے. آج تو میں نے آپ کو بتا دیا، پہلے ایک پلان یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے یہاں پہ بیٹھیں اور دھرنا دیں، اور سب ایم این ایز کو بھی بلایا، سینیٹرز کو بھی بلایا، آئی ایل ایف کے لوگوں کو بھی بلایا. لیکن پھر اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم تصادم نہیں چاہتے، ہم ان کو موقع نہیں دینا چاہتے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ایک پرامن کوشش کی جائے. ابھی ہم اتنا زیادہ کوئی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی گرفتاری ہوں. ہاں، اگر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت یہاں پر موجود رہتی اور یہاں سے نہ جاتے تو پھر یہاں پہ صورتحال کافی ٹینس ہو سکتی تھی. لیکن کیونکہ وہ یہاں پہ نہیں رکے اور یہاں سے جا چکے ہیں تو ان کی جو ٹیم جو اس کو آرگنائز کر رہی ہے، اخنزادہ حسین ہیں یا شائستہ کھوسہ ہیں یا دیگر جو ان کی ٹیم ہے، وہ کیونکہ یہاں موجود ہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا یہاں پر موجود ہیں. اور ابھی کچھ دیر میں آپ کو جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس کا گھیراؤ ہو جائے گا، پولیس آ جائے گی اور اس کو سیل کر دیا جائے گا، اس ہال کو بھی سیل کر دیا جائے گا. تو کل صبح جو ہے وہ ماحول خاصا ٹینس ہوگا. اب دیکھنا ہے کہ کل کیا صورتحال بنتی ہے. صدیق صاحب، یہ تو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے، یہاں پر حکومت کا وکلاء سے کیا لینا دینا؟ اور یہ پہلے بھی 3 جگہوں پہ روکا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کل یہاں پر ہلہ گلا ہوگا؟ اگر یہاں پر نہیں ہوا تو باہر یہ احتجاج ہو سکتا ہے یا باہر یہ پروگرام منعقد ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے، کل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہیں پہ کریں گے، یہاں پہ نہ ہو سکا کوئی اور جگہ وہ وہاں نہیں کرنے دیں گے باہر. کل پورا دن جو ہے یہ ایونٹ کا ہی اس ایونٹ کا نام ہوگا. کل پورا دن آپ کو اسی ایونٹ کی کوریج نظر آئے گی، سوشل میڈیا پہ بات نظر آئے گی. ابھی سے دیکھیں نا آپ، اس لمحے سے، یعنی آج پورا دن آپ کو جتنی کوریج پورا دن ہوئی ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اس ایونٹ کی، اس سے 5 گنا زیادہ کوریج پچھلے 1 گھنٹے میں ہوئی ہے. پوری دنیا میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے اندر پاکستانی ہیں، جو سوشل میڈیا جتنے پلیٹ فارمز ہیں، ہر جگہ کے اوپر اس ایونٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. کل کیا ہوگا؟ رات کو گرفتاریاں ہوں گی، رات کو چھاپے پڑیں گے، اس کا گھیراؤ کیا جائے گا، کیا ہوگا. تو
یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور مزید ہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا اگر منظور پشتین اور مارنگ بلوچ آ گئے تو پھر تو یہ پروگرام بڑا واہ ہو جائے گا سر. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو زیادہ سختی ہو رہی ہے وہ انہی کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے کہ مارنگ بلوچ, کیونکہ اگر کل مارنگ بلوچ آتی ہیں تو جتنی آج آڈینس تھی, جتنے آج لوگ تھے, جتنے آج شرکا تھے, اس سے 3 گنا زیادہ شرکا آپ کو نظر آئیں گے. منظور پشتین آ جائیں گے تو بڑی تعداد ہوگی, اور پھر میرا خیال ہے کہ کل آپ کو ویسے بھی آڈینس زیادہ نظر آئے گی. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ دیکھیں آج کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی سکسیزفل کانفرنس ہو جائے گی, اس کے اتنے امپیکٹ ہوگا, اس کی اتنی ویورشپ ہوگی, جن لوگوں نے گفتگو کی ان کے کلپس اتنے وائرل ہوں گے, اتنی آواز ان کی پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جائے گی. تو کل آپ دیکھیں گے میرا خیال ہے کہ کل خاصا ہنگامہ خیز جو ہے وہ دن ہوگا. صدیق جان صاحب اس کے علاوہ بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے, بتائیے گا روز کم و بیش 350 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں وہ جیل میں ہیں, روز وہ خبروں میں ہوتے ہیں, روز وہ بریکنگ نیوز ہوتے ہیں, ہر ہیڈ لائنز میں چلتے ہیں. کبھی اتنا پاپولر لیڈر دیکھا آپ نے جو مسلسل جیل میں ہونے کے باوجود سالوں سے بریکنگ نیوز میں اور 24 گھنٹے سر؟ دیکھیں ہم نے تو نہیں دیکھا, بلکہ ہم نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے جنہوں نے بھٹو کا دور دیکھا ہے یا جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں, جن کا پولیٹیکل ایک ہسٹری کے اوپر جن کی کمانڈ ہے, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بھٹو عمران خان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. یعنی عمران خان بہت زیادہ پاپولر ہیں, ہر معیار پہ آپ پرکھ کے دیکھ لیں, آپ انتخابات میں دیکھ لیں, آپ جلسوں میں دیکھ لیں, جیلوں میں جس طرح سے لوگوں کو ڈالا گیا وہ نہیں ٹوٹے, اور لانگ مارچز ہوں, دھرنے ہوں, احتجاج ہوں, تو عمران خان کی پاپولیرٹی ثابت ہو گئی ہے, اور ان کی پاپولیرٹی ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے. جتنا ظلم جبر بربریت بڑھتی جا رہی ہے, عمران خان کی پاپولیرٹی بھی اسی شدت سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. صدیق صاحب خان صاحب کمپرومائز نہیں ہو رہے. ہم نے دیکھا بے نظیر بھٹو ہوں, آصف زرداری ہوں, میاں نواز شریف ہوں, سارے ملک بدر ہوئے, کمپرومائز ہو کر ہوئے. عمران خان کہتے ہیں نیور کمپرومائز. دیکھیں عمران خان کے کمپرومائز نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے آگے اپنے بیٹوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانا ہے, یا انہوں نے اپنے بیٹوں کو وزیر اعظم بنانا ہے, یا ان کو سیاست میں لانا ہے. ایک تو یہ مسئلہ نہیں ہے. دوسرا ان کی کوئی ملیں اور فیکٹریاں نہیں ہیں. دوسرا ان کے لندن میں فلیٹس نہیں ہیں. ان کے کوئی سرے محل نہیں ہیں. ان کے کوئی فیک اکاؤنٹس نہیں ہیں. تو اس لیے وہ کمپرومائز نہیں کر رہے, اس لیے وہ نہیں ٹوٹ رہے. اور پھر وہ ان کے اعصاب بہت مضبوط ہیں, پھر ان کی کمٹمنٹ بہت زبردست ہے, پھر ان کے مقاصد بڑے ہیں, تو وہ موت سے نہیں ڈرتے. ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے. تو قاتلانہ حملہ جو ان کے اوپر ہوا تھا اس دن ہم وہاں پہ موجود تھے, جو کچھ ہوا تو ایک طرح سے سمجھیں کہ ختم ہو گیا تھا نا اس دن. مطلب اگر خدا نخواستہ تھوڑا سا فائر کا فرق تھا, ورنہ تو خدا نخواستہ بہت بڑا سانحہ ہو جاتا. تو عمران خان کو اب موت سے ڈر نہیں لگتا. جس شخص کو موت سے ڈر نہ لگتا وہ کمپرومائز نہیں کرتا. اب کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان کب تک جیل سے باہر آ جائیں گے, کس طرح آ جائیں گے, یا ریولوشنری تحریک آپ کو ترکی کی طرز کی نظر آئے گی؟ میں تو جن لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں جو دانشور ہیں یا پڑھے لکھے, اگر کہتے ہیں عمران خان باہر آ گیا تو خمینی سے بڑا لیڈر بن جائے گا. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, اور عمران خان کا جو استقبال ہوگا وہ آپ دیکھیں گے, وہ اس خطے کا بڑا استقبال ہوگا جس دن وہ جیل سے نکلیں گے. لیکن عمران خان کی رہائی میں 2 چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایک تحریک انصاف کتنی اگریسو حکمت عملی اور اچھی سمارٹ موو کرتی ہے, اور دوسرا پاکستان کے لوگ کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. دیکھیں ابھی تک جو لوگ نکلے وہ میکسیمم 1 لاکھ لوگ نکلتے ہیں. جس دن 5 لاکھ لوگ نکلیں گے تو اس دن ماحول کچھ اور ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے ان کی کتنی اگریسو اور کتنی مؤثر حکمت عملی ہوگی, اور دوسرا جو ہے وہ ہوگا کہ جو یہ ہوگا عوام لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے لوگ کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. عمران خان سے اس محبت کا آپ کو اندازہ تھا کہ اتنی زیادہ محبت ہو جائے گی؟ نہیں, کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس حد تک عمران خان کے ساتھ چلے جائیں گے, اور اس کی وجہ عمران خان کی جرأت ہے, بہادری ہے, سنسیئرٹی ہے, ملک سے وفاداری ہے, اور پاکستان کے لوگوں سے کمٹمنٹ ہے. اور پھر لوگوں نے بھی عمران خان کو رسپانس دیا ہے اور رسپونڈ کیا ہے, بڑا زبردست رسپانس دیا ہے, اور پاکستان میں کسی کو اتنی پاپولیرٹی نہیں ملی. اسٹیبلشمنٹ سے رابطے چل رہے کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. اگر چل رہے ہوتے تو کچھ نہ کچھ اس کا امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہوتا, جو کہ زیرو امپیکٹ ہے, کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. عمران خان کے موقف میں ہر آنے والے دن کے ساتھ شدت آ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے. عمران ریاض صاحب نے کہا جب میں لاپتہ تھا مجھ سے پوچھا گیا کہ عمران خان کتنے عرصے میں ٹوٹ جائے گا, کب کمپرومائز ہو جائے گا, تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بالکل, عمران ریاض صاحب نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ 10 سے 15 دن میں اگر عمران خان ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا, ورنہ عمران خان آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا. اور وہی ہوا ہے جو عمران ریاض خان صاحب نے کہا تھا. اور اب عمران خان جو ہے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نشہ کرتے ہیں, وہ جیل نہیں کاٹ سکتے, عمران خان نے جیل بھی ایسی کاٹی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کاٹی. اور یہ نشے والی اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ جھوٹ ثابت ہوئی ہیں, اور ان کی جرأت اور بہادری کی آج ان کے مخالفین بھی داد دیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ
कह रही हैं कि आर्मी चीफ को खत लिख के इमरान खान रियायत मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, आप क्या इस हवाले से कहें? अगर इमरान खान आर्मी चीफ से भीख मांगे ना लेटर्स के ज़रिए, तो लेटर्स सारे चैनलों पे चलवाएं ना। जैसे आज 60 सफ़ात दिए हैं अखबारात में, इस तरह 60 चलें 2 सफ़ात भी छपवा देना ये लेटर्स इमरान खान के दोनों, कि देखें ये आर्मी चीफ से भीख मांग रहा है। लेकिन क्यों आपने उनकी कवरेज रुकवाई हुई है कि उस लेटर के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला जा सकता, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर दबाव है। तो सबको पता है, वो लेटर पढ़ के समझ आ जाती है कि वो भीख मांग रहे हैं, NRO मांग रहे हैं, या पाकिस्तान को बचाने का हल तजवीज़ कर रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि ये जो अभी स्ट्रेटजी बन रही है, ये अपोजिशन का जो अलायंस बन रहा है, ये कब तक आपको कामयाब होता हुआ दिखेगा और ईद के बाद कितनी बड़ी तारीख शुरू हो जाएगी? अभी तो आगाज़ है, अभी आप कुछ नहीं कह सकते कितना सक्सेसफुल होगा, कब जाके सक्सेसफुल होगा। ये इनकी सिंसियरिटी देखनी होगी कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की लीडरशिप वो कितनी सिंसियर होती है। अगर लोगों को इस बात का ईमान हुआ, यकीन हुआ कि ये सिंसियर हैं, तो लोग इनका साथ देंगे, वरना लोग इनके साथ भी नहीं निकलेंगे। और आप ये समझते हैं कि इमरान खान किसी तहरीक के ज़रिए बाहर आएंगे या कोई बैकडोर रास्ते होंगे? ज़रूरी नहीं है इस तरीके के ज़रिए हों, ना बैकडोर राब्तों के ज़रिए तो इमरान खान बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है जुनैद अकबर पे कि अगर इमरान खान ईद के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, कॉल देते हैं, तो जुनैद अकबर कितनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर निकलते हैं, और कहीं वो काम तो नहीं करते जो उससे पहले अली अमीन गंडापुर करते रहे। तो सारी गेम मेरा ख्याल है वो मेन जुनैद अकबर के हाथ में है, अली हमज़ा के हाथ में। अगर ये KPK को बंद कर देते हैं चारों अतराफ से, ये ऑप्शन भी मौजूद है, आपकी क्या इत्तलात है? क्या ये डिस्कस हुआ है, लेकिन अली अमीन गंडापुर इस पर नहीं माने। ये एक राय थी कि हमें रोड बंद कर देनी चाहिए KPK के और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के, और पंजाब और KPK के रास्ते बंद कर देने चाहिए, लेकिन इस पे अली अमीन गंडापुर नहीं माने। ये अदालतों के जो इख्तियारात हुए हैं काम, और जो आइन के सबसे बड़े चीफ बने हैं अमीनुद्दीन खान, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? 26वीं आईनी तरमीम रिटर्न बैक हो सकती है? सड़कों पे अगर अवाम बड़ी तादाद में निकलते हैं तो 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म होगी, और अगर आवाम सड़कों पर ना आए तो ना ये अदालतों के अंदर से ख़त्म होगी। आइनी बेंच के जो अमीनुद्दीन खान, जमाल खान मुद्दखिल, मोहम्मद अली मज़र, मुसरत हिलाली और ये नईम अख्तर अफ़गान वगैरह, ये जो बेनिफिशरीज़ हैं वो क्यों इसको कलअदम करेंगे, या अफरीदी जो बेनिफिशरी है वो क्यों इसको कलअदम करेगा? तो अदालत के अंदर से नहीं होगा। मैंने आपको बताया फ़ैसले अब सड़कों पर होंगे। सिद्दीक जान साहब, इस निज़ाम को, इस अलायंस से अब क्या खतरा है? जजीज अपनी मर्जी के 26वीं आईनी तरमीम, असिस्टेंट कमिश्नर, DC, तहसीलदार भी अपनी मर्जी का, तो फिर क्या खतरा है? जब एक निज़ाम कमज़ोर होता है, जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यज़ीदियत पे खड़ा होता है, तो वो कमज़ोर निज़ाम होता है। वो उसे पता है कि जबर की एक ईंट निकली तो पूरी दीवार गिर जाएगी, तो इसलिए इनको खौफ है। सिद्दीक साहब, एक दो लास्टली सवाल कर दें। 26 नवंबर को 13 कैजुअल्टी हुई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक FIR करवाने में नाकाम हुई, इतने बड़े बड़े वकला रखने के बावजूद। 13 लाशें पुकार रहे हैं इनसे। देखें, इसमें तहरीक इंसाफ का कोई कसूर नहीं है। शुरू में उनकी कुछ नेगलिजेंस थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको कवर किया। उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग इस्तग़ासा दायर किया है। हाँ, उसको उस तरह से फॉलो तहरीक इंसाफ नहीं करी जिस तरह से करना चाहिए, जो सेशन अदालत में चल रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ का इसमें कोई वो नहीं है। तहरीक इंसाफ कानूनी चाराजोई की कोशिश कर रही है, लेकिन ये निज़ाम ऐसा जबर का निज़ाम है और माहौल है कि कभी भी FIR नहीं होने देंगे। तो ये सारे फ़ैसले अब उस वक्त होंगे जब ये निज़ाम गिरेगा और पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद होंगी। जस्टिस जाहिया खान जैसे चीफ़ जस्टिस नहीं होंगे, बल्कि आज़ाद जजेस चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। सर, ये बताइए कि शेर अफजल मरवत की 9 मई के बाद बड़ी कुर्बानियाँ थी पार्टी के लिए, आपने भी देखा, हमने भी देखा, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया, और शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि इसमें सिद्दीक जान साहब का भी हाथ है। कितना हाथ है सर? नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो उन पे उनकी जहाँ तारीफ़ करनी होती है तारीफ़ भी करता हूँ, जहाँ तनकीद करनी होती है तनकीद भी करता हूँ। मैं ख्याल उन्होंने ख़ुद असल में ना कुछ ऐसे उन्होंने फ़ौल किए, और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे उनके ख़िलाफ़ एक चीज़ बनी, और ख़ास तौर पे वो उन्होंने कुछ चीज़ों में इमरान खान को भी निगेट किया। तो बाकी हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। इमरान खान साहब उनको वापसी पार्टी में रख सकते हैं? बिल्कुल ये तो मैं नहीं कहूँगा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, वो रख सकते हैं। अगर शेर अफजल मरवत पार्टी की इंटरनल चीज़ों पे बात करने के बजाय और मुझे क्यों निकाला पे बात करने के बजाय इमरान खान की रिहाई के लिए एक मूवमेंट चलाएँ और आवाम में निकलें, आवाम में जाएँ और एक्टिविटीज़ करें, तो दोबारा वो पार्टी में आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। बहुत शुक्रिया।